बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम दौलत उस्मानिया की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज उसकी 46 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद करते हैं। तारीख इस्लाम में ये एक तारीख इस्लाम की एक लंबी दास्तान है और सुल्तनत उस्मानिया ने 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत की थी। तो दोस्तों, इसकी तारीख के वस्त में हम बयान कर रहे थे कि मुस्तफा को परेली को तमाम रियाया की फलाह व बहबूद का बेहद ख्याल था। ये उस दौर की बात हम कर रहे थे और वो सब के साथ यकसा अदल व इंसाफ करता था। इसकी अदालत में मजहब, मिल्लत, रंग और नस्ल की कोई तमीज ना थी। इस अमूम में सुल्तनत की ईसाई रियाया को एक खास खसूस हासिल था। मुस्तफा पाशा इनकी तमाम खास रियायतें करता था। वो देखता था कि जो मसीह हुकूमतें तुर्की पर हमला आवर हो रही हैं, इन्हें दौलत उस्मानिया की ईसाई रियाया से बहुत कुछ मदद मिल रही है। चुनांचे अल्बानिया की ईसाई रियाया वीनस की फौजों में शामिल हो रही थी और सोरविया के बशिंदे शहंशाह आशिया की मदद के लिए तैयार थे। यूनान में मोरोसिनी की कामयाबी की एक बड़ी वजह यह थी कि वहां के ईसाइयों ने हमला आवरों का इस्तकबाल किया और इनके लिए हर तरह की आसानियां बयान पहुंचाई। इन वाकयात को देखकर मुस्तफा पाशा ने ईसाइयों की हमदर्दी हासिल करने की खास तौर पर कोशिश की थी। चुनांचे इसने अपने तकर्रुर के बाद फौरन ही तमाम पाशाओं के नाम अहकाम जारी किए कि ईसाई रियाया पर किसी किस्म की सख्ती ना की जाए और इनको पूरी मजहबी आजादी अता की जाए। इन अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को इसने सख्त सजाएं देना शुरू की। ईसाई रियाया पर मुख्तलिफ मसूल ऐद थे। इसने जजिया के अलावा तमाम मसूल माफ कर दिए। जजिया की भी आमदनी के लिहाज से 3 किस्में कर दी। तबका उमरा पर 4 दुकात फी शख्स मुकर्रर किए। मतवस्त दर्जा के लोगों पर 2 दुकात और अदना तबका के लोगों पर 1 दुकात। पहले ईसाई रियाया को सिर्फ अपने कदीम कैंसों की मरम्मत का हक हासिल था और वो कोई नया कैंसिया तामीर नहीं कर सकते थे। मुस्तफा पाशा ने यह पाबंदी उठा दी और इन्हें जदीद कैंसियों की तमीर का हक भी दे दिया। चुनांचे इसके दौरे वजारत में बहुत से नए कैंसिये तमीर की गए। बैतदगाह है, कैंसिये इबादतगाह। इन तमाम रियायतों का नतीजा ये हुआ कि ईसाई रियाया में दौलत आलिया के साथ एक आम हमदर्दी पैदा होगी, खुसूसन इन ईसाइयों में जो कलिसाए यूनान के पैरोकार थे, क्योंकि मगरब की ईसाई हुकूमत जो कलिसाए रोमा की तत्बा थी, इन पर काबू पाने के बाद नहायत जालमाना बर्ताव करती थी और इन्हें बजबर अपने मजहब का पैरोकार बनाना चाहते थे। चुनांचे यूनान के ईसाइयों को मोरोसिनी की हुकूमत का ऐसा ही तलख तजर्बा हुआ और उन्होंने इनकी तादाद यूं से आजिज आकर बगावत कर दी। मुस्तफा कोपरेली ने लाइब्रेस नामी एक यूनानी को जो 7 साल से तुर्कों की कैद में आजाद करके एक तुर्की फौज के साथ मोरिया रवाना किया। बागियों ने इस फौज की मदद से अहले वीनस को अपने मुल्क से निकालकर बहर किया और फिर ये तब खातर दौलत अलिया की हिमायत में आ गए, क्योंकि ये इनके मजहबी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करते थे। मुस्तफा कोपरेली का तर्ज जिंदगी नहायत सादा था। वो नमूदर नमाइश से इस तरह नफरत थी, जरूरी बातों के अलावा गुफ्तगू भी नहीं कहता था। इसके मुतालिक मशहूर था कि वो ना इसके कभी कोई जुर्म किया और ना कोई गैर जरूरी लफ्ज इस्तेमाल किया। लड़ाइयों में दूसरे सिपाहियों के साथ वो आमतौर पर पैदल ही कूच किया करता था। इसका खैमा अपनी सादगी और बेतकल्फी में मुमताज रहता था। मुताला से इसे खास जौक था और इससे कभी ना थकता था। हत्ता के दौरान जंग में भी जब वो अपने खैमा में वापस आता तो किताबें देखा करता था। इसके उसाफ हमीदा की बना पर लोग इसे कोपरेली साला के लक़ब से पुकारते थे। मुस्तफा कोपरेली की तकर्रुर के वक्त ऑस्ट्रिया की फौजें मकदूनिया तक पहुंच गई थी
اور وہاں کے عیسائی باشندے اپنے بطریق کی قیادت میں ان کو مدد پہنچا رہے تھے۔ ایک عیسائی سردار کارپوس نے آسٹریا کی سرپرستی میں آزادی کا اعلان کر کے کرال کا قدیم لقب بھی اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ اب سلطنت عثمانی کے یورپین مقبوضات کے قلب پر حملہ شروع ہو گیا تھا۔ ان حالات میں کوپریلی نے ایک مجلس جنگ منعقد کی جس میں سلیم گرائی، خان کریمیا اور ہنگرین سردار تکیلی بھی حاضر تھے، اور مجلس کا فیصلہ حاصل کرنے کے بعد خالد پاشا سر عسکر موریا کی سرکردگی اور سلیم گرائی کی معیت میں ایک فوج مقدونیہ کو روانہ کی گئی۔ ترکی اور تاتاری فوجوں نے جرمنی، آسٹریا اور البانیہ کے متحد فوجوں کو 2 مارکوں میں شکست دی اور کارپوس کو گرفتار کے قتل کر دیا۔ مقدونیہ اور اس کے نواح کے وہ تمام اہم مقامات جن پر آسٹریا کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا ترکوں نے واپس لے لیا۔ مقدونیہ کے فتوحات کے بعد کوپریلی نے دوسرے حصوں کے تحفظ کا سامان شروع کر دیا تھا، اور اگست 1690 میں ایک زبردست فوج کے ساتھ بلغاریہ اور سربیا سے ہوتا ہوا آسٹرین فوجوں کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ صوفیا اور نیش کے درمیان ڈراگو مان کے مقام پر 2 روز تک سخت معرکہ رہا، جس میں بالآخر آسٹرین فوجوں کو سخت شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد مصطفی کوپریلی نے نیش کا محاصرہ کر لیا اور صرف 3 ہفتہ میں اسے فتح کر لیا۔ ادھر ٹرانسولیا میں تکیلی نے جسے ترکوں کی حمایت حاصل تھی تخت پر قبضہ کر کے دولت عثمانیہ کی سیادت کا اعلان کر دیا۔ نیش کو فتح کرنے کے بعد کوپریلی سمندریہ کی طرف بڑھا اور 4 ہی روز میں اسے بھی فتح کر کے ودین پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ودین کی فتح کے بعد اس نے بلگراد کا محاصرہ کیا اور محاصرہ کے 12ویں روز عثمانی لشکر قلعہ میں داخل ہو گیا۔ اس اہم شہر میں ایک فوجی دستہ متعین کرنے کے بعد اور سربیا سے آسٹرین فوجوں کو نکال کر مصطفی کوپریلی فاتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ کو واپس ہوا، اور دارالسلطنت میں اس کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا گیا تھا۔ 10 مئی 1691 کو مصطفی کوپریلی ایک تازہ لشکر کے ساتھ پھر آسٹریا کے مقابلے میں روانہ ہوا، لیکن اس جنگ کے ختم ہونے سے قبل ہی سلطان سلیمان ثانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے انتقال جب ہوا تو پھر سلطان سلیمان ثانی کی وفات پر اس کا بھائی احمد ثانی 13 جولائی 1691 کو تخت نشین ہوا، اور اس نے مصطفی کوپریلی کو صدر اعظم کے عہدہ پر برقرار رکھا اور سلطنت کے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں چھوڑ دیے۔ کوپریلی نے عثمانی فوجیں بلگراد میں جمع کی اور وہاں سے آسٹریا کی شاہی فوجوں کے مقابلہ کے لیے دریائے ڈانوب کے دائیں سال سے ہوتا ہوا شمال کی طرف بڑھا۔ 19 اگست 1691 کو سلاکمین کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ اور ساتھ ہی عیسائی اور ترکی بیڑوں نے بھی دریائے ڈانوب میں چھڑ گئی۔ ترکی بیڑے نے عیسائی بیڑے کو شکست دی، لیکن اس فتح سے ترک فائدہ نہ اٹھا سکے کیونکہ بڑی جنگ میں انہیں سخت عزیمت ہوئی۔ مصطفی کوپریلی نے اپنے آزمودہ کار رفقا کے مشورہ کے خلاف کم کا انتظار کیے بغیر آسٹرین فوج پر حملہ کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ترکوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں تو خود تلوار لے کر عیسائی فوج کے قلعے میں گھس گیا اور تیغ زنی کے جوہر دکھاتا ہوا مارا گیا۔ عثمانی فوجیں اس کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد آسٹریا کی ایک فوج نے ٹرانسولیا پر حملہ کیا اور تکیلی کو وہاں سے نکال کر اس علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ احمد ثانی کی بقیہ مدت سلطنت میں جنگ کا سلسلہ کم و بیش برابر جاری رہا، لیکن یہ تمام لڑائیاں چھوٹی چھوٹی تھیں اور ان کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ البتہ جمہوریہ وینس سے جو لڑائی ہوئی اس نے جزیرہ سافز سلطنت عثمانی کے قبضہ سے نکل گیا۔ ان شکستوں اور اندرونی بغاوتوں کے علاوہ اس عہد میں وبا اور قحط کے بھی کئی حملے ہوئے۔ سمرانہ میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس سے بہت نقصان ہوا، اور پھر ستمبر 1653 میں خود
قسطنطنیہ میں ایک زبردست آگ لگی جو اس زلزلہ سے بھی بہت زیادہ برباد کن ثابت ہوئی۔ 6 فروری 1695 کو احمد ثانی کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد احمد ثانی کی وفات پر معزول سلطان محمد رابع کا لڑکا شہزادہ مصطفیٰ تخت نشین ہوا۔ یہ نہایت شجاع اور اولوالعزم فرما روا تھا۔ تخت نشینی کے تیسرے ہی روز اس نے خط شریف جاری کیا جس میں سلطنت کے افسوسناک حالات بیان کر کے انہیں اپنے پیش رووں کی خلفلت اور عیش پسندی کا نتیجہ قرار دیا اور ان کی اصلاح کے لیے پوری آمادگی اور مستعدی ظاہر کی۔ اس وقت آسٹریلیا، روس، وینس اور پولینڈ سے لڑائی کا سلسلہ کم و بیش جاری تھا، مگر سب سے زیادہ خطرہ آسٹریا کی طرف سے تھا۔ چنانچہ مصطفیٰ نے دیوان منعقد کر کے ایان حکومت سے یہ دریافت کیا کہ غنیم کے مقابلے میں فوجوں کا روانہ کر دینا کافی ہوگا یا اسے خود بھی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں جانا چاہیے۔ 3 دن تک غور و مشورہ کرنے کے بعد دیوان اس فیصلہ پر پہنچا کہ میدان جنگ میں سلطان کا جانا نہ صرف اس کی ذات کو خطرہ میں ڈالنا ہے بلکہ اس سے لشکر کے اخراجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ دیوان نے متفقہ طور پر یہ گزارش کی کہ ذات سلطانی کو جنگ کے خطرات میں ڈالنا مناسب نہیں ہے، فوج کی کمان صدر اعظم کو سپرد کر دینا کافی ہوگا۔ لیکن سلطان نے اس معروضہ کا صرف اس قدر جواب دیا کہ مجھے فوج کے ساتھ جانے پر اصرار ہے۔ چنانچہ اس عزم کے مطابق 1695 کے موسم گرما میں وہ بلگراد سے تیمسور کو روانہ ہوا اور راستہ میں متعدد اہم قلعے جو آسٹریلیا کے قبضے میں جا چکے تھے دوبارہ فتح کر لیے۔ 22 ستمبر 1695 کو آسٹریلیا کی فوج جو ویٹرانی کے زیر کمان تھی لیگوس کے قریب مقابلہ ہوا۔ سلطان کو شاندار فتح ہوئی اور ویٹرانی اور اس کے نصف فوج ماری گئی۔ موسم سرما میں جنگ ملتوی ہو گئی۔ اس فرصت میں مصطفیٰ اپنے وزراء کی مدد سے مالیات کی درستگی اور فوج کی اضافہ اور تنظیم میں ہم تن مصروف رہا۔ اس نے تمباکو، حبشی، خواجہ سرا اور دیگر تعشات پر بڑے بڑے ٹیکس عائد کیے۔ اکثر آبادین سلطنت نے بھی وقت کی ضرورت اور سلطان کے جوش سے متاثر ہو کر سلطنت کی مدد میں سرگرمی دکھائی اور آئندہ جنگ کے لیے فوجیں اکٹھا کی جن کے مصارف انہوں نے خود برداشت کیے۔ مصطفیٰ نے قسطنطنیہ اور رونا کے شاہی باغبانوں میں سے 3000 پیدل سپاہیوں کی ایک فوج مرتب کی جسے اس موقع پر اس نے 3 رسالوں میں تقسیم کر کے خاص اہتمام سے تعلیم دلوائی۔ سن 1696 میں مصطفیٰ ایک زبردست فوج کے ساتھ پھر آگے بڑھا اور تیمسور کے قریب آسٹرین فوج کو جو ڈیوڈ ڈی ساکس کی سرگردگی میں تھی شکست دے کر تیمسور کو غنیم کے واسطے سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد ہنگری کے ان تمام قلعوں کو جو ابھی دولت عثمانی کے قبضے میں تھے مزید فوجی دستوں سے مستحکم کر کے اور نانا واپس آ گیا۔ ان فتوحات سے ترکوں کی ہمتیں بڑھ گئی اور ان میں ایک تازہ جوش پیدا ہو گیا۔ عثمانی فوجوں نے جو ایک عرصہ سے مدافعانہ جنگ میں مصروف ہوتی رہی تھیں اب فاتحانہ طور پر دشمن کے مقابلے میں بڑھنا شروع کیا اور توقع کی جانے لگی کہ مصطفیٰ ثانی کے مبارک عہد میں پچھلے عہدوں کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے سال 1697 میں آسٹریلیا کے ساتھ جو مارکا پیش آیا اس نے تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور سلطنت عثمانیہ کی ہیبت بالآخر یورپ کے دل سے نکل گئی۔ سن 1697 میں مصطفیٰ کی ایک تازہ فوج کے ساتھ بلگراد سے روانہ ہو کر ہنگری میں داخل ہوا اور شمال میں دریائے تھائس کی طرف بڑھا۔ آسٹریلیا کی فوجیں اس وقت شہزادہ یوجین کے زیر کمان تھی جو اپنے عہد کا سب سے زیادہ مشہور جنرل تھا۔ 11 ستمبر کو دونوں فوجوں کا مقابلہ لب سیل زنتا کے مقام پر ہوا۔ ترکوں نے وہاں ایک پل بنا لیا تھا اور سلطان اپنے سواروں اور توپ خانے کے بڑے حصے کے ساتھ دریا کو عبور کر کے اس کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا، لیکن پیدل سپاہی ابھی اسی کنارے پر تھے۔ شہزادہ یوجین دفتر ان کے سر پر آ پہنچا۔ ان سپاہیوں پر جو اس وقت تک دریا عبور نہ کر سکے تھے حملہ کر دیا
बदकिस्मती से तुर्की फौज के मुख्तलिफ दस्ते इस वक्त बामी झगड़ों में मुब्तला थे। अफसरों में भी इख्तलाफ था और इनमें से बाज सदर आजम अलमास मोहम्मद पाशा से बोझ और दावत रखते थे। मैदान जंगी में यनीचरी की एक बड़ी तादाद ने बगावत कर दी और खुद अपने अफसरों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि तुर्क शहजादा यूजीन के हमला की ताब न ला सके और इन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई और इनकी 26,000 आदमी मैदान जंग में मारे गए और 10,000 दरिया अबूर करने की कोशिश में गर्क होकर हलाक हो गए। इनके अलावा सदर आजम 4 रोज 4 वजीर और बहुत से फौजी अफसर काम आए। इसके बड़े हिस्से पर बोस्निया में दाखिल हुआ और इसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। जनता की शिकस्त तुर्कों की फौजी ताकत के जवाल का एक ऐसा ऐलान थी जिसकी आवाज यूरोप के दूर दराज गोशों में जा पहुंची और मगरबी सुल्तनतें अब अपने आप को उस्मानी हमलों से बिल्कुल महफूज ख्याल करने लगी थी। तो दोस्तों इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।